موقف کہتے ہیں الانسان یعرف بمواقفه، انسان تو اپنے موقفوں سے جانا جاتا ہے. کھانے پینے سے کون جانا جائے گا، مکانات سے کون جانا جائے گا، گاڑیوں سے کون جانا جائے گا، اور کون اس کو یاد رکھتا ہو، کس کو ضرورت اس بات کی یاد رکھنے کی. تو یہ تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ارے نصیبہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیے، جنگ احد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے پڑ گئے، سب صحابہ، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو وہ آئے وَإِنَّهَا تَذُبُّ عَنِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے. بتایا جاتا ہے کہ 12 زخم لگے اس کو، اور اس کے کاندھے میں زخم آ گیا تھا، بہت بڑا زخم آ گیا، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹا بھی فوت ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے ان کو آج بھی جانا جاتا ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. آپ کا جو موقف ہے، آپ کی جو قربانیاں ہیں، دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے جو مواقف ہے، اسی کو لوگ یاد رکھیں گے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو لوگ دعا دیں گے. اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ مجھے آنے والی نسل میں سچائیوں کا باعث تذکرہ بنا دے کہ لوگ مجھے اچھی طرح یاد کریں. اچھی طرح یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ ان کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اور لوگوں کو دلوں میں یاد کرتے ہیں، اور احترام کرتے ہیں. تو جن جن لوگوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور دین علم کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج تک دنیا ان کو یاد رکھتی ہے. بتائیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب گزر گئے، لیکن آج جب ان کا نام آتا ہے تو احترام سے نظر بھی جھک جاتی ہے، اور دل بھی جھک جاتا ہے، اور ان کے لیے برمرہ ان کے لیے دعائیں نکلتی. کیوں؟ دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو آپ کے سامنے آپ خریجات ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے بھی یہ سب مسائل آنے والے ہیں، میدان عمل میں آپ قدم رکھنے کو جا رہی ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ جو ہے عام عورتوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے. عام عورتوں کی طرح 10 گھنٹے آپ کے کپڑے کے انتخاب میں نہیں لگیں گے. عید آ رہی ہے، لوگ کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ. ارے بھائی، کپڑا سر پوشی کے لیے ہے، نہ کہ جھنجھولا پہننے کے لیے ہے. پتہ نہیں کیا عورتوں کا دماغ ہوتا ہے کہ کپڑے کے انتخاب میں تو اتنا ٹائم لگا دیتی ہے کہ وہ گویا لگتا ہے کہ وہی ساری مینٹین کی چیزیں ہیں. تو یہ ان عورتوں کا کام نہیں ہوتا ہے جس کے پاس مواقف ہوتے ہیں، جس کے پاس علم ہوتے ہیں، جس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اور جو دوسروں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو آپ کو یہاں سے تیار کیا گیا تاکہ آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بنیں، اور جب آپ آئیڈیل بنیں گے تو لوگ آپ کو احترام کریں گے، اور مادہ طیبات کا بھی احترام کریں گے. اور آپ کی جو نسل آنے والی ہے، وہ بھی آپ کے صحیح اور راست نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں گے، چونکہ آپ نے قربانیاں دی ہے. تو ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج تو یہ ہے جو تعلیم کا چیلنج ہے، جو بتایا گیا، اور الحمدللہ ان کی کوشش سے تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اسکول کے بھی جو پروسیس ہے اس کی بھی ڈگری آپ کو دلائی جائے، تاکہ آپ دنیا کے میدان میں بھی اگر آپ کو کبھی موقع ملتا ہے تو آپ پیچھے نہیں رہیں. تو جہاں پر حفاظت کے ساتھ آپ کی تعلیم کا اور آپ کے دین کا بندوبست ہو رہا ہے، آپ کو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کیا یعنی کہ 3 چیز بتائی ہے، اور 3 چیزوں میں عورت کی آخری درجے کی خوبصورتی کو اور آخری درجے کی قیمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور اس سے بڑھ کر، اس سے آگے عورت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اور آپ کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی. آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. دیکھیں یہاں پر اور مرد کے بارے میں کیا کہ مرد جو ہے عورتوں کے لیے قوام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، جس دنیا والوں نے سمجھایا ہے، یہاں پر قوام مطلب ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کا حاکم ہے. بالکل غلط ترجمہ کرتے ہیں، ایسا معنی ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر یعنی نیچرل طور پر کچھ ایسی خصوصیتیں اور طاقتیں ودیعت کی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ چیزیں فطری طور پر عورتوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے، اور وہ خصوصیت وہ طاقتیں نہیں ہیں. لہذا ان خصوصیات اور طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک بڑے کام کے لیے مکلف بنا دیا گیا ہے کہ بھائی تم کو جو ہے دربان کا کام کرنا ہے. اب دربان کا کام آسان کام ہے، وہ اندر گھر میں سوئے آدمی کتنا آسان کام ہے، لیکن دربانی بات دے دیں. اور خصوصاً اگر مان لیں کہ کسی ملک کی لڑائی ہو اور اس کی سرحد پر آپ کو کھڑا کر دیں، آسان کام دکھتے ہیں آپ کو. تو مرد کو قوام یعنی اس معنی میں لائے کہ حفاظت اور نگرانی کے اعلیٰ پیمانے پر اس کو بتا دیا کہ اس کے اندر خصوصیت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر جو وہ قوتیں بھی دی ہیں.
لہذا وہ اس بات کے مستحق ہے. یہاں پہ شرف کے لیے نہیں کہا گیا